بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہماری یہ سلسلہ دروس سیرت کی 15ویں نشست ہے۔ مکی عہد میں خاص طور پر غزوات سے تعلق رکھنے والے کچھ واقعات کا ہم احاطہ کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں ہم نے یہ عرض کیا تھا، صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ آمد کے بعد جو معاہدہ ہوا، اس کے تحت 10 سال کے لیے دونوں قوتوں کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اب لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط تھیں، اور ان شرائط کی پابندی دونوں کے لیے لازمی تھی، اور ان شرائط کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں معاہدہ ختم ہو سکتا تھا۔ ان شرائط میں یہ بات بھی طے تھی کہ مکہ مکرمہ کے کفار ہوں یا مسلمان مدینہ منورہ کی ریاست کی حیثیت سے، ان کے علاوہ جتنی قوتیں ہیں ان کو بھی اختیار ہے، چاہے تو وہ مسلمانوں سے الحاق کر لیں اور چاہے تو مکے والوں سے ان کے حلیف بن جائیں۔ تو کچھ قبائل نے مکے والوں سے الحاق کیا، کچھ نے مدینہ والوں سے۔ بعض قبائل آپس میں پرانے لڑنے والے تھے، ان کی دشمنیاں پرانی تھیں۔ ان دشمنیوں کا اظہار اس صورت میں بھی ہوا کہ ایک قبیلہ اگر مسلمانوں سے وابستہ ہوا تو ایک قبیلے نے، ان کے متحارب قبیلے نے مکے والوں سے دوستی کر لی، حلیف قرار پائے۔ پھر کسی موقع پر ان میں لڑائی ہوئی، تو لڑائی کی صورت میں یہ طے ہوا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مکے والے لڑائی کی صورت نہیں آنے دیں گے، بلکہ اگر موقع ہوگا تو وہ ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ظلم اور جبر کی صورت میں کسی ظالم کا ہاتھ بٹانا اس کے ظلم میں شریک ہونا ہے۔ لیکن جو مسلمانوں کے حلیف تھے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، قریش کے حلیفوں کی، اور باہم اس لڑائی میں قریش والوں نے اپنے حلیفوں کی مدد بھی کی۔ آپ الصلاۃ و تسلیم تک کی بات پہنچی، آپ کے جو حلیف قبیلے تھے وہ آپ تک آئے، ان کی شکایت کی، ثبوت فراہم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش والوں کو بتایا کہ بھئی یہ صورتحال ہوئی ہے، یہ معاملہ ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ تو آپ خون بہا ادا کریں، معذرت کریں، ورنہ پھر معاہدہ ختم سمجھا جائے۔ بہرحال کیفیت ایسی ہوئی کہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہایت تیزی کے ساتھ اور نہایت خاموشی کے ساتھ مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم یہ تمام واقعات انتہائی سرعت کے ساتھ اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اصل مقصد ہمارے سامنے رہے۔ آپ روانہ ہوتے ہیں، روانہ ہونے سے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے جو ہمارے توجہ کا طالب ہے۔ ایک صحابی ہیں حاتب ابن ابی بلتہ، ان کے کچھ عزیز مکے میں ہیں، لیکن کوئی ایسا قبیلہ وہاں موجود نہیں ہے جو ان کو تحفظ فراہم کر سکے۔ حضرت حاتب سے غلطی ہوتی ہے، وہ ایک خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیاری کا اور روانگی کا عمل لکھ کر ایک سردار کے لیے ایک خاتون کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وحی کے ذریعے علم ہوتا ہے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ فلاں مقام پہ ایک خاتون ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس خاتون کو پکڑ بھی لیتے ہیں، اور اس کے انکار کے باوجود اس سے خط بھی برآمد کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ حاتب کو بلاتے ہیں۔ اب صحابہ کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ وہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے منافقت کی ہے، خدا نخواستہ۔ بہرحال غداری کی ایک کیفیت تو تھی کہ مسلمانوں کی مخبری کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاموش اور خفیہ لشکر کی تیاری کی اطلاع قریش کو پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے پوچھا۔ صحابہ کا خیال ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی عجلت نہیں کی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میری کوئی مجبوری تھی۔ باقی جتنے صحابہ ہیں
ان کے کوئی نہ کوئی ایسے مراسم موجود ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کے خاندان کو، جن کے خاندان مکے میں موجود ہیں، تحفظ فراہم کر دیتا ہے۔ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ مجھے وہاں کوئی تحفظ فراہم کر سکے۔ میں نے اپنے لیے صرف تحفظ کی گنجائش پیدا کرنے کی نیت سے یہ خط لکھا تھا، ورنہ میرا پورا یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو فتح ہوگی اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے بھی اس عمل سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اپنی عذرخواہی پیش کی، اپنی معذرت پیش کی۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ معذرت قبول کی، بلکہ جب صحابہ نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ صحابی ہیں جو اس سے پہلے غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے ہیں، اور یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا وعدہ کیا ہے۔ تو انتہائی خطرناک ترین صورتحال میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عجلت میں فیصلہ نہ کر کے اور پھر عذر خواہی قبول کر کے حضرت حاتب کی جانب سے پیش کی جانے والی وضاحت کو قبول کر کے ہمیں ایک سبق فراہم کیا کہ اپنے پرانے ساتھیوں پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بڑی غلطی بھی ان کی طرف سے سرزد ہو جائے اور اس کا کوئی جواز بھی فراہم کیا جا رہا ہو تو اس جواز کو قبول کرتے ہوئے ان کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، عجلت میں فیصلہ کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو اور اپنے ہی جماعت کو، اپنے ہی گروہ کو، اپنی ہی طاقت کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت حاتب کے اس واقعے میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ غزوہ فتح مکہ بہت سے حوالوں سے تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ اس میں قدم قدم پر ہمارے لیے نشانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ آپ کی شخصیت کا بنیادی اظہار سب سے بڑھ کر غالباً غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ہوتا ہے۔ آپ نے بہت ساری تلقین فرمائی، مختلف لشکر تیار کیے، اور ان کو تلقین یہ تھی کہ لڑائی سے حتی الامکان گریز کرنا ہے۔ سوال یہ کہ یہ کہاں پہ یہ تلقین ہو رہی ہے؟ یہ اس خطے میں تلقین ہو رہی ہے جہاں سے آپ کو بالجبر نکالا گیا ہے، جہاں آپ کے صحابہ کو تپتے ہوئے ریت پر ظلم اور تشدد کا بار بار نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں آپ کے لیے جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، جہاں سے آپ کو بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنا پڑا ہے، جہاں کے رہنے والوں نے آپ کے نکلنے کے بعد بھی آپ کا راستہ کھلا نہیں چھوڑا اور آپ کے لیے مسلسل مسائل کا انبار لگاتے رہے، آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنتے رہے۔ وہاں جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں لڑنا نہیں، حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ خون بہائے بغیر داخل ہونا، اور جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو ایک فاتح کی حیثیت سے داخل نہیں ہوتے، ایک عاجز کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آنسوؤں سے آپ کا چہرہ انور تر ہے اور آپ کا سر آپ کے جانور پہ جھکا ہوا ہے۔ قوت کا اظہار اکڑنے میں نہیں ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جس قدر قوت حاصل ہوتی جائے اسی قدر انسان کا سر اپنے رب کے حضور جھکتا چلا جائے، ایک ثمربار درخت کی طرح جس کی شاخیں جتنی بھی گھنی ہوں جب اس پر پھل آتا ہے تو وہ زمین کی طرف مسلسل جھکتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں نے عرض کیا کہ ہمارے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، مثالیں ہی مثالیں ہیں، علامتیں ہی علامتیں ہیں۔ ایک موقع ہے بیت اللہ کے چابیوں کا موقع ہے۔ عثمان بن طلحہ کے پاس چابیاں ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، چابی لے لیتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ چابیاں ہمارے حوالے کر دی جائیں، آپ حوالے نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جو اس کے حقدار ہیں وہی قیامت تک حقدار رہیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پیچھے ایک اور کہانی بھی پوشیدہ ہے۔ مکے میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ انہی کلید برداروں نے آپ کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، آپ کو روک لیا گیا تھا، اور جب آپ نے اس روکنے پر یہ کہا تھا کہ ایک وقت ہوگا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، تو اس وقت یہ کہہ کر مذاق اڑایا گیا تھا کہ اس وقت مکے والے کیا مر چکے ہوں گے؟ مکے والے سب زندہ تھے، موجود تھے، حیات تھے، لیکن چابیاں اس وقت ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں تھیں، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے انہی عثمان کو دوبارہ لوٹا دی۔ اس سے بڑھ کر کوئی موقع ہوگا جب بدلہ لیا جا سکتا ہو؟ بیت اللہ کی چابیاں مذاق نہیں ہے۔
اور نہ صرف یہ کہ آپ نے ان کو لوٹا دیں بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ یہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہیں گی، اور اس سے بھی بڑھ کر آگے آپ نے فرما دیا کہ اگر تم سے کوئی لینے کی کوشش کرے گا تو وہ غاصب ہوگا۔ ہماری تاریخ اور ہماری روایت اور ہماری قوت اور قدرت کے بعد ہمارا مزاج اس بات کا گواہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نہ ہوتا، اب تک 1000 بار چابیاں اس خاندان سے لی جا چکی ہوتی۔ کسی بھی خاندان کے لیے خوف ہے تو یہ خوف کا باعث یہ نقطہ ہے، یہ جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والا کہ اگر اس نے لے لی تو تاریخ میں اس کو غاصب لکھا جائے گا۔ غاصب تو اس کے بغیر بھی بہت سے ہوں گے اور بہت سے آئے ہوں گے اور نہ جانے کتنے آئیں گے، لیکن کوئی شخص آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جملے کے بعد اپنے آپ کو آپ کی زبان سے غاصب کہلوانا تو پسند نہیں کرے گا۔ یہ اعزاز دیا کس کو ہے؟ ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی، ایک ایسے خاندان کو جس کی زندگی، ایک ایسے قبیلے کو جس کی زندگی آپ کی مخالفت میں گزرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے جو دریا، بلکہ جو سمندر فتح مکہ کے موقع پر دنیا کے سامنے آتے ہیں، اس کا یہ ایک مظہر ہے، ایک مظہر، تمام مظاہر نہیں۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو مسلمانوں کا خلیفہ سیدنا کہتا ہے، میرے سردار کہہ کر اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ حضرت بلال جو جب اسلام لے آتے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے کلمہ طیبہ کی صدا بلند کرتے ہیں، احد کی صدا بلند کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کو مکے کی تاریخ کا انتہائی درجے کا ظلم و تشدد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ انتہائی درجے کا تشدد ان کی ذات پر تجربات کے طور پر کیا جاتا ہے، جتنے تجربات کیے جاتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو آذان کے لیے آپ کے سامنے، آپ کے چاروں طرف آپ کے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑی شخصیات موجود ہیں۔ آپ اسی بلال کو کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھو اور اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کرو۔ یہ ہے اپنے ساتھیوں کی قدر، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو ان کا مقام عطا کرنا، ان کی شخصیت کے مطابق ان کو اعزاز سے نوازنا، اپنے ہاتھ سے ان کو اعزاز عطا کرنا۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس بلال کی جو اسی مکے کی تپتی ہوئی ریت پر اپنا جسم جلایا کرتا تھا، جب وہ بیت اللہ کی چھت پہ اللہ کے حکم سے چڑھے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہاں قائم ہوئے ہوں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہوگی۔ ایک اور واقعہ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم سے حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور وہاں کفار کے ایک بچے، ایک نوجوان انتہائی کم عمر، ابو معذورہ، ان کلمات کو دہرانے لگتے ہیں اور اس کی بچوں کے انداز میں نقل اتارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اب اذان کا تقدس، بیت اللہ کا تقدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس، ان تمام تقدسات کو سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ آپ کے سامنے اذان کے الفاظ ایک بچہ نقل اتارنے کے انداز میں دہراتا ہے، ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بلایا اور کہا کہ کیا کہہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے وہ دہراؤ۔ ظاہر ہے کہ وہ جھجکے ہوں گے، انہوں نے انکار کیا ہوگا، لیکن آپ کی شفقت کے آگے وہ ڈھیر ہو گئے، انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ آپ نے کلمات میں جو کمی بیشی ہوگی وہ درست بھی کروائی ہوگی، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے بعد ان کو، حضرت بلال تو آپ کے ساتھ مکے سے مدینے واپس آ گئے ہیں نا، ان کو وہاں مؤذن مقرر کر دیا۔ ایک کفار کا بچہ ہے، مخالفت کی نیت سے وہ آپ مذاق اڑانے کی نیت سے، نقل اتارنے کی نیت سے اذان دہراتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد الحرام کا مؤذن بنا دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور نکتہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ فتح مکہ کا موقع ہو، خواہ دوسرے مواقع ہو، خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع عطا کیے ہیں۔ ایک دو واقعہ نہیں ہے،
پورے ایک تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اپنے ماحول میں متحرک کس طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متحرک کرنے کا ایک سبب پہلے ہمیں جان لینا چاہیے۔ نوجوانوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں قدرتی طور پر کچھ باتیں ہیں جو نوجوانی کا حصہ ہوتی ہیں، اور عمر ڈھلنے کے ساتھ وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ایک تو ان میں سرگرم ہونے کا ایک دائیا ہوتا ہے، مضبوط دائیا ہوتا ہے، فطری دائیا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کچھ کام کریں، کچھ کرنے کو ملے، کچھ کرنے کو ان کو پلیٹ فارم، کوئی دائرہ، کوئی عنوان میسر آئے۔ دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ ہیل حجت پہ پڑھنے والا ذہن نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ نتائج و عواقب پر انسان عمر گزرنے کے بعد غور کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ عواقب اور نتائج پر غور کرنا ایک لحاظ سے تو درست ہے، انسان کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے، سنت نبوی ہے، لیکن بعض اوقات اس سے انسان کے اندر کمزوری اور ضعف بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان بہت سے اچھے اقدامات سے اس لیے کمزور پڑ جاتا ہے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی خدشات نہ ہو جائیں، کوئی تحفظات اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نوجوانی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے کسی بھی تحریک کا ہراول دستہ اگر نوجوان بن جائے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، اس کو کوئی روکنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے لے کر آخر تک پوری اپنی مکی اور مدنی زندگی میں سب سے زیادہ نوجوانوں کو متحرک کیا، سب سے زیادہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اور حوصلہ افزائی کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی صلاحیت کو جانچ کر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو ٹاسک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، آپ نے پہلے صلاحیت جانچی اور اس کے بعد اس کے مزاج کے مطابق اس کو ایک عمل عطا کر دیا۔ مکہ مکرمہ اتنی حساس جگہ ہے جہاں سے آپ نکالے گئے، اور آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ بہت کم لڑائی کے، بس ایک آدھ ہلکی سی جھڑپ ہوئی ہے، اس کے بغیر آپ نے فتح کیا ہے۔ فتح کرنے کے بعد انتظامات کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کو انتہائی جہاں دیدہ شخص رکھنا چاہیے، معمور کرنا چاہیے۔ آپ نے عتاب بن اسید نامی ایک نوجوان کو 21 سال 22 سال 20 سال عمر بیان کی جاتی ہے تاریخ میں، فتح مکہ کے موقع پر ان کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ اندازہ کیجئے کہ جس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی نوجوانی کے عالم میں اتنا بڑا ٹاسک دے کر، اتنی بڑی ذمہ داری دے کر، اتنا بڑا منصب عطا کیا ہوگا، اس کے حوصلوں کی بلندی کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا پیمانہ اس وقت موجود اس حوصلے کو ناپ سکتا ہے؟ اور پھر ان حوصلوں کے نتیجے میں انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہوں گے، ان کو ہم کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ میں ایسے واقعے میں نے عرض کیا کہ موقع پر ملتے ہیں۔ ہم یہاں پہ چونکہ ایک اور موضوع پر تفصیل سے، تسلسل سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں سے اشارے ہی کرتے ہیں، ممکن ہے ایک آدھ اشارہ ہمارے آئندہ کی نشست میں بھی آپ کے سامنے آئے۔ فتح مکہ کا سب سے اہم ترین نقطہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قریش مکہ سے خطاب ہے۔ اب تصور کیجئے، مکے والوں کی بصیرت بھی دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حوصلہ بھی دیکھیے۔ بار بار دہرانے کی بات ہے، کس قدر تشدد کے ماحول سے، کس قدر بے سر و سامانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے جاتے ہیں۔ مدینے جانے کے بعد بھی چین کا سانس لینا ممکن نہیں ہوتا، بار بار آپ پہ حملے مسلط کی جاتے ہیں، ایک لڑائی، دوسری لڑائی، تیسری لڑائی، اور یہاں تک کہ پھر غزوہ احزاب ہوتا ہے قرآن کے اصطلاح میں۔ احزاب کیا؟ حزب کی جمع، گروہوں اور لشکروں کی جنگ، یعنی ایک لشکر نہیں، قریش مختلف لشکر جمع کر کے چڑھ دوڑتے ہیں مکہ مکرمہ پہ، اور پھر مدینہ منورہ پہ، اور پھر ایک طویل محاصرے کے بعد بمشکل مسلمان ان سے اپنی جان چھڑانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آتی ہے اور ان کو مجبور ہو کے پسپا ہونا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ اس مکے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت کے ساتھ چڑھ آتے ہیں۔ پہلے تو حکم ملتا ہے لڑنا نہیں ہے، بغیر لڑے کوشش کی جائے کہ یہاں پہ قبضہ کر لیا جائے، ان کو نیوٹرل کر دیا جائے۔ اور پھر دوسری بات، جب وہ سب گرفت میں آ جاتے ہیں، ان میں وہ تمام لوگ ہیں اور ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے بمشکل 10 سال پہلے آپ کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا،
بمشکل 10 سال پہلے تلواریں سوچ لی تھی کہ آپ کو آج بچنے نہیں دینا، رات ہی رات آپ کا قصہ ختم کر دینا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد 3 دن تک آپ غار میں پناہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی روانہ ہوتے ہیں تو ایک خاموش راستے سے نکلتے ہیں، عام استعمال کے راستے کو چھوڑ کر ایک خفیہ راستے سے آپ روانہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ قریش کا تشدد، قریش کی طرف سے ہونے والے مظالم۔ یہی قریش آج آپ کے زیر نگین ہے، آج غلام کی حیثیت سے، مغلوب کی حیثیت سے، مفتو کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ان کا بھی حوصلہ دیکھیے۔ آپ کے ان تمام رویوں کو دیکھتے ہوئے جو اب تک آپ نے ان کے ساتھ رکھا، اپنے سارے تشدد کو وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں کہ آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیا کہنا چاہیے؟ قریش کی کیا روایت ہے، مکے کی کیا روایت ہے، عربوں کی کیا روایت ہے، دنیا کی کیا روایت ہے؟ اس وقت صرف ایک چیز ہے، فاتح کا کام ہے مفتو کو ختم کر دینا۔ یہ عمل تو آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا، پہلے بھی کئی مواقع آئے آپ ہر ایک کو قتل کر سکتے تھے، نہیں کیا آپ نے، تو یہاں پہ آپ اتنے بڑے شہر کو کیسے ختم کر سکتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پوچھا کہ آج میں کیا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ آپ کریم ہیں، ابن کریم ہیں، آپ کے تو خاندان میں کرامت چلی آ رہی ہے، بزرگی چلی آ رہی ہے، آپ سے ہمیں صرف اور صرف کرامت کی، بزرگی کی، احترام کی، شفقت کی توقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک جملہ قرآن کریم میں موجود ہے، وہ دہرایا، لا تثریب علیکم اليوم، جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی، اور آگے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سب آزاد ہو، سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، سب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، ہماری طرف سے کوئی تم پر کلیم نہیں ہے، کوئی باز پرس نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی تم پہ چارج نہیں ہے۔ یہ حوصلہ صرف اور صرف نبوت کا حوصلہ ہے، یہ حوصلہ صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ ہے، اور یہ حوصلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بھی تلقین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان حوصلوں کو بھی برکت عطا کرے، اور درست اور صحیح معنی میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔